برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں اس کی توفیق سے چند دنوں سے ہمارا درس جو ہے وہ صبر اور شکر پر ہے۔ لیکن ایک بات کا یاد رکھیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ آدمی خالص موحد ہو۔ اگر شرک آ گیا تو پھر شکر ختم، اور شکر آ گیا تو شرک ختم۔ اس لیے اچھے طریقے سے آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو انہوں نے بھی یہی نصیحت کی کہ بیٹا اگر توحید ہے تو شرک نہیں ہوگا، اور اگر شرک ہے تو پھر شکر نہیں ہوگا۔ جو آدمی اللہ کا ہی منکر ہو تو کیا شکر ادا کرے گا؟ ضروری ہے اسی بات کے لیے کہ توحید بھی ہو اور شکر بھی ہو، پھر اس کے بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالی انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزرے جو وادی نمل کہلاتی تھی، تو اللہ نے آپ کو چونکہ اتنی نعمتیں دی تھی کہ آپ دور سے سن بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت النملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب دیکھیں چیونٹی ہے، وہ بھی اپنی قوم کی حفاظت کر رہی ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ اپنی قوم کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات اس کی سنی، لیکن کمال دیکھیں کہ چیونٹی نے کہا کہ چونکہ لشکر گزرے گا اور وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، مقصد ہے کہ آمدن تو نہیں کریں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت مسکرائے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ تیرا کمال نعمتیں ہیں مجھ پر، مجھے شکر کی نعمت کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بھی بولیاں سمجھائی تھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آ رہا، کہاں غائب ہو گیا ہدہد؟ اب آئے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کو پل نوچ کے اس کو مار ڈالوں۔ یہ بغیر پوچھے ہوئے کہاں چلا گیا ہے؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دور سے وہ آ رہا تھا بڑے نیاز سے۔ فَقَالَ إِنِّي أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہ حضرت سلیمان میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، میں نے وہاں دیکھا ہے ملک سبا میں کہ ان کی حاکم جو ہے، بادشاہ جو ہے، عورت ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو اللہ نے بڑے انعامات دے رکھے ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے ہاں بہت بڑا ایک تخت بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا دیکھو، تم جاؤ اور جا کے پتہ کرو۔ سننظر، ہم تاکہ یقین کریں کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ اذهبی الیہم فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنذِرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ قالت يا أيها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد بل امر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، لشکر بھی ہے، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ تو آگے دیکھیں ملکہ کتنا سمجھدار ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں جاتے ہیں نا تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ان کے بڑے عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ اگر آئے نا ہمارے ملک میں، ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کو ہدیہ بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ ہدیہ لے کے جب آئے، فلما جاء سلیمان بمال، مال لے کے ہدیہ لے کے آئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔
واپس جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، بس صورت دیگر میں معاف نہیں کروں گا، میں تیرے ملک میں چڑھائی کر کے تمہیں خراب کر دوں گا۔ وہ چلے گئے، واپس ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن تھا، اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، اور میں بڑا قوت والا بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ اور میں کہ نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے بہت اولیاء میں ایک ایسا ولی بھی تھا جس کے پاس اللہ نے اسم اعظم کا علم دیا تھا۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو تخت آ چکا ہے، تو آپ نے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا شکر نہیں کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ملکہ بلقیس جو ہے سبا ملک کی، وہ آئی اور اس کو جب عرش دکھایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ تو تمہارے عرش کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا کارن ہو معلوم ہوتا ہے، یہ تو وہی میرا تخت ہے، میرے تخت کی طرح نہیں بلکہ ہے ہی میرا تخت۔ بہرحال اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتظام کیا تھا کہ نیچے ہاؤس تھا، اس کی چھت جو تھی شیشے کی تھی، اور شیشے کا رنگ جو ہے وہ پانی کی طرح تھا، تاکہ پتہ نہ لگے کہ اوپر پانی ہے یا شیشہ ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اچھا جی اب چلیں، فَحَسِبَتْهُ لُجَّةً، اس نے کہا یہ تو پانی ہے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا۔ انہوں نے کہا بی بی کیوں کپڑا اٹھا رہی ہو؟ اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ تو شیشہ ہے۔ اب بہت سارے بے دین لوگوں نے لکھا ہے کہ دیکھو پیغمبر ہو کر ایک عورت کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے کہ بال ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر بال ہوں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جنی ہے، اور اگر بال نہیں ہوں گے تو وہ انسی ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، آج کے بادشاہ بھی ایسا کریں اور اللہ کے نبی بھی ایسا کریں۔ حضرت سلیمان یہ چاہتے تھے کہ اس کو حقیقت کھل جائے کہ جیسے انہوں نے سورج کو خدا سمجھ رکھا ہے کہ وہ نور دے رہا ہے، اس کے بنانے والے کو یہ بھول بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ شیشے کو پانی سمجھ کے غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا تو کہا اسلمت مع سلیمان، بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے جو راز کھولنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ شکر جو ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ الشکر بالجنان، دل سے شکر ہوتا ہے، والشکر باللسان، زبان سے شکر ہوتا ہے، والشکر بالارکان، اور ہاتھوں پاؤں سے شکر ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی، چونکہ میں بیمار ہوں، دعا کریں اللہ شفا دے، اس لیے میں نے کچھ وقت تھوڑا لیا ہے۔